الکرامی یا اکرم الخلق مالی من الوذ به بسم اللہ. سواک عند حلول الحادث الاممی ثم الرداء عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرام مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سورہ نور کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وعد اللہ الذین، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے آمنو ایمان والوں سے، منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو نیک اعمال کرے گا، لا یستخلفنہم فی الارض، تو اسے میں زمین میں اقتدار دوں گا. اسے زمین میں کیا دیا جائے گا؟ اقتدار دیا جائے گا. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے تم سے پہلے لوگوں کو اقتدار دیا گیا. اور پھر اللہ تمہارے غلبہ اقتدار کو مستحکم فرما دے گا. گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے بات کی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے حوالے سے، فضائل کے حوالے سے. تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ اور تاریخ کے ساتھ ساتھ ہمارے اس معاشرے کے طبقے کا المیہ جس سے میں وابستہ ہوں. آپ لاہور کی ساری مساجد کو کھنگال لیجئے، اس کو آپ اینالائز کیجئے، گریڈنگ کیجئے. آج یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، 22 ہے نا جماعت الاخری کی، آج ہی آپ کا وصال ہوا، آج یوم صدیق اکبر ہے. ہم فضائل سے باہر نہیں جاتے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ فضیلت کیا ایک اعزازی ڈگری تھی جو آپ کے حوالے کر دی گئی، یا آپ کے اندر اس کی اہلیت بھی تھی؟ دیکھنا تو یہ ہے نا جی، یونیورسٹیاں آنریری ڈگری دیتی ہیں، کیا یہ آنریری ڈگری تھی فضیلت کی، افضلیت کی، یا وہ ڈیزرو کرتے تھے؟ بہت ساری باتیں رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حب ابا بکر و شکرہ، صدیق اکبر سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا واجب علی کل امتی، میرے ہر امتی پر واجب ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ وطر واجب ہے نا، رہ جائے تو نہیں ہوتی، دوبارہ لوٹانا پڑتا ہے. جب آپ کی پورے دن کی نمازیں قضا ہو جائیں تو آپ کتنی نمازیں ادا کرتے ہیں؟ 6، 5 نہیں کرتے، 6 کرتے ہیں. 5 فرض نمازیں اور چھٹے وجب آپ وطر جو واجب ہیں اس کی بھی آپ قضا کرتے ہیں. اگر آج آپ کسی سٹک ہو گئے، کام نہیں کر سکے، فجر گئی، ظہر گئی، عصر گئی، مغرب عشاء ساری نمازیں چلی گئیں، اب ایسا تو نہیں کہ 2 فرض آپ نے فجر کے پڑھ لی، 4 ظہر کے، عشاء کے 4 فرض پڑھنے کے ساتھ آپ کو 3 وطر بھی جو ہے ان کی بھی قضا کرنا ہوگی، چونکہ واجب ہے. قضا کے بغیر وہ بوجھ آپ پہ رہے گا. اس لیے جب اپنے مرحومین کی نمازوں کا فدیہ آپ دیتے ہیں تو 5 نمازوں کا نہیں دیتے، 6 کا دیتے ہیں. وہ 6 نمازوں کا فدیہ دیا جاتا ہے، 5 کا نہیں دیا جاتا. وطر بھی واجب ہے، ان کی بھی قضا ہے. تو رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر سے محبت جو ہے وہ واجب ہے، اور اگر کہیں اس میں کوتاہی ہو جائے تو اس کی قضا بھی آپ کو کرنا ہے، اس محبت کی قضا بھی آپ کو کرنا ہے. اور قضا کیسے کی جاتی ہے اس پر پھر کسی وقت بات کریں گے. ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چل رہا تھا، ساتھ رسول کریم علیہ السلام بھی تشریف لے جا رہے تھے. میں 2 قدم آگے بڑھا ہوں، صرف 2 قدم. 2 سٹیپ کتنے ہوتے ہیں؟ بڑے معمولی سے ہوتے ہیں. فرمایا یا ابا درداء لما تمشی امامہ ہوا خیر من کا، ابو درداء بڑی جرت ہے،
اس شخص سے تو نے آگے قدم بڑھا دیے جو اللہ کی مخلوق میں نبیوں کے بعد سب سے بہتر ہے. 2 قدم برداشت نہیں کیے، 2 قدم بھی برداشت فرمایا. ان ابا بکر خیر ممن طلعت علیہ الشمس او غربت، فرمایا خدا کی قسم رب کا یہ سورج کسی نبی کا امتی اس سے افضل نہیں جس پر یہ طلوع اور غروب ہوا آج تک اور نہ قیامت تک ہوگا. اللہ کا یہ سورج صدیق اکبر سے زیادہ افضل کسی امتی پر نہ طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوگا، نہ طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوگا. فرمایا 2 قدم آگے سے کیسے آپ آگے کیسے چل پڑے؟ فرمایا آگے نہیں چلنا. رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو وزن ایمان ابا بکر بایمان اہل الارض، اللہ تعالیٰ اپنے سارے اہل ایمان کے ایمان کو، ان کی صداقت کو، ان کی اتھینٹسٹی کو اللہ تعالیٰ پوری اپنی مخلوق جو صاحب ایمان ہے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے رسول کریم علیہ السلام تک جتنے بھی صاحبان ایمان ہیں، اہل ارض کا لفظ آ رہا ہے، اور میں بھی ایمانی اہل الارض، زمین پر جتنے بھی صاحب ایمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ایمانوں کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دے. اور فرمایا وزن ایمان ابا بکر، اور ابی بکر کے ایمان کو میزان کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے. فرمایا لراجع علیہم، ابو بکر کے ایمان کا پلڑا اہل ارض کے ایمان پر بھاری ہوگا. ابو بکر کے ایمان کا پلڑا اہل ارض کے ایمان پر بھاری ہوگا. رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 360 حسن خلق کی ایسی صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو ایک بھی عطا فرما دے گا تو وہی اس کی بخشش کا سبب بن جائے گا. ان 360 میں سے کوئی ایک بھی مل جائے گی تو اس سے بخشش کا اور نجات کا ذریعہ بن جائے گا. پوچھا کوئی ممکن ہے یہ 360 ایٹ اے ٹائم بیک وقت کسی کے اندر موجود ہوں؟ میں وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ صدیق اکبر ہے. بیک وقت کسی کے اندر 360 صورتوں کا جمع ہو جانا، حسن خلق کی 360 صورتوں کا جمع ہو جانا، آپ نے فرمایا ممکن نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ طریقہ کار تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اپنے شاگردوں کو ایسے یاد کرواتے جیسے قرآن کریم یاد کروایا جاتا ہے، ایسے یاد کروایا جاتا تھا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب آپ کو سواری بھیجی نا، گھوڑے بھیجے کہ آپ اس پر سفر کر لیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس شہر میں سوار ہو کے چلوں اور میرے گھوڑے کے سم اس شہر کی مٹی کو روندیں جس مٹی کے اندر اللہ کے رسول اور شیخین کریمین موجود ہیں. ساری زندگی امام مالک سواری پر سوار نہیں ہوئے مدینہ کے اندر، پوری حیات. فرماتے مجھے حیا آتی ہے، حیا آتی ہے کہ کیسے میرے گھوڑے جو ہیں، اور کھاتے پیتے امام مالک بہت کم تھے، کہ مجھے رفع حاجت کے لیے، اور جب ہوتا 24 گھنٹے میں راؤنڈ دا کلاک تو شہر سے دور چلے جاتے. لوگ آپ سے پوچھتے کہ آپ مکلف تو نہیں ہیں؟ فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہاں میرے نبی کے قدم نہ لگے ہوں. دیواروں کے ساتھ گھسٹ گھسٹ کر چلتے. یہ سارے کپڑے آپ کے یہاں سے پھٹے ہوتے تھے اور یہ بازو چھلے ہوتے تھے. آپ کے شاگرد بھی، دیگر ائمہ بھی کہتے درمیان میں چلے تھوڑا دیوار سے چھوڑ دیں. فرماتے نہیں، اگر میں درمیان میں آ گیا تو ہو سکتا ہے یہاں رسول اکرم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے اور میرا قدم ان کے اوپر نہ آ جائے. ادب کا امام مالک کے ادب کا یہ حال تھا جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. رسالت مآب علیہ السلام سے جب عورت نے پوچھا تھا کہ میں آپ سے مسائل پوچھتی ہوں، اگر آپ دنیا میں تشریف نہ رکھیں تو میں کس کے پاس آ جاؤں؟ فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي، اگر تجھے میں نہ ملوں فَأُوتِيَ أَبَا بَكْرٍ، تو میرے بعد اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ابو بکر کے پاس آ جانا، ابو بکر کے پاس آ جانا. میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، بہت کچھ آپ کے فضائل میں، لیکن مجھے فضائل سے ہٹنا ہے. کوئی ایسا تصور ہم نے آپ کو دے دیا، میں نے اور طبقہ علماء نے ایک ایسا تصور آپ کو دے دیا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے سیدنا صدیق اکبر دنیا میں تشریف لائے تھے ایک سلسلے کی بنیاد رکھنے کے لیے،
نقش بندیہ سلسلے کی بنیاد آپ نے رکھ دی، اور اس بنیاد کو فراہم کرنے کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور اصل کام کرتے رہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا، امیر المومنین عمر فاروق، عثمان غنی اور خالد بن ولید۔ اچھا، شاید آج میری گفتگو آپ کو انٹیکٹ نہ رکھ سکے، تھوڑی اس میں کمپلیکیشن ہے، پیچیدگی ہے، میں بتا آپ کو پہلے دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو صرف ایک چیز سمجھانی ہے، فضائل اپنی جگہ موجود ہیں، میں نے آپ کو بتانا یہ ہے، سمجھانا یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر ان فضائل کے علاوہ اہلیت بھی رکھتے تھے رفاقت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، ان سے بڑھ کر مجھے صحابہ میں کوئی نظر نہیں آتا، بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جنگی صلاحیتیں کیسی تھیں، ان کے فنون و حرب کیسے تھے، ان کی خارجہ پالیسی کیسی تھی، ان کی سفارتکاری کیسی تھی۔ اصل دیکھنا تو یہ ہے نا، استحکام دین کے لیے، تعمیر سلطنت کے لیے 27 ماہ کے اندر جو ریولیوشن آپ نے عرب کے اندر انٹروڈیوس کروایا، اس کے بعد تاریخ میں وہ مثال نہیں ملتی۔ اس وقت جب اینٹی ریولیوشنری فورسز اپنی پوری قوت پر تھیں، ادھر لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، مسلمہ کذاب نے دعویٰ کر دیا، دیگر نبیوں نے دعویٰ کر دیا، لیکن آپ نے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی اور ایسی شاندار بنیاد رکھی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک ڈیلیگیشن آیا خلیفۃ الرسول کے پاس اور کہا کہ بات یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے، نماز ادا کریں گے، زکوٰۃ نہیں ہم نے دینی، زکوٰۃ ہم نے نہیں دینی۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، ابا بکر کی زندگی میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو زکوٰۃ اور صلاۃ میں فرق کرے گا، فرمایا میری اس سے کھلی جنگ ہے، میری اس سے کھلی جنگ ہے۔ فرمایا جس طرح صلاۃ اہم ہے، نماز زکوٰۃ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ سیدنا عمر فاروق حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ رسالت امام علیہ السلام کا وصال ہو گیا، یہ وقت شدت کا نہیں ہے، اس وقت میں آپ کو نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو کوئی نہیں، ان کو فی الوقت ریلیکسیشن دے دیا جائے، ریلیف دے دیا جائے۔ غصے سے کھڑے ہو گئے، فرمایا یا عمر الجبار فی الجاہلیت، کیا آپ وہی عمر ہیں جو زمانہ جاہلیت میں جس سے در و دیوار بھی لرزتے تھے، وخوار فی الاسلام، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ اس سطح پر آ گئے ہیں؟ وَإِنَّهُ قَدْ انْقَطَعَ الْوَحْيُ، فرمایا عمر با یاد رکھو وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وَتَمَّ الدِّينُ، اور اللہ نے اپنا دین میرے نبی پر مکمل فرما دیا ہے، وہ مکمل فرما دیا۔ اَيُنْقَصُ أَنَا حَيٌّ وَاللَّهِ لَا أُجَاهِدَنَّهُمْ وَلَوْ مَنَعُونِي إِقَالًا، فرمایا یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا اَيُنْقَصُ أَنَا حَيٌّ، صدیق اکبر موجود ہو اور اس کی موجودگی میں دین میں اتنی بھی کمی آ جائے، اتنی بھی، اَيَنْقُصُ وَأَنَا حَيٌّ، میں ابھی زندہ بیٹھا ہوں، تم میری موجودگی میں میرے نبی کے دین پر نقب لگانا چاہتے ہو؟ فرمایا واللہ لأجاہدنہم، خدا کی قسم میں خود جہاد کروں گا، ولو منعونی قالا، اگر مجھے اونٹ کی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں وصول کرنا پڑی میں اس سے بھی جہاد کروں گا، اس سے بھی میں جہاد کروں گا۔ زکوٰۃ کو پوسٹ پون کرنا، مؤخر کرنا، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیسے میں اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی کسی قدر کو چھوڑا ہو، کسی ویلیو کو چھوڑا ہو، اور پھر آپ نے دیکھا کہ معنی میں زکوٰۃ کی بھی سرکوبی آپ نے فرمائی اور ہر ایک کے ساتھ آپ نے جو ہے وہی سلوک کیا جس کا وہ مستحق تھا۔ ہاں دیکھیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، یہ محمد میرے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھی ہیں کفار پر سخت ہیں، پر رحماء بینہم، آپس میں رحیم و کریم ہیں۔ تھوڑا آپ کی عسکری حیات کو بھی دیکھتے ہیں۔
اللہ نے آپ کو شعور اور عقل کتنا عطا فرمایا تھا. ملک شام کے مجاہدین کو جب آپ نے روانہ فرمانے لگے تو فرماتے ہیں یا ایھا الناس، کمانڈرز کو اکٹھا کیا. اب آپ نے بات بڑے غور سے سننی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ خلیفۃ الرسول کی صلاحیت آپ دیکھیں. اب درجہ بدرجہ سمجھتے جائیے گا. یا ایھا الناس ان اللہ قد انعم علیکم، اے لوگو اللہ نے تم پر انعام کیا ہے، اللہ نے تم پر انعام کیا ہے. فرمایا بالاسلامی، تمہیں اسلام قبول کروا کے، تمہیں اسلام کی نعمت دی، اللہ نے انعام کیا. وَأَكْرَمَكُمْ بِالْجِهَادِ، اور اللہ نے تمہیں جو فضیلت دی ہے وہ جہاد کی بدولت دی ہے. آج ہماری کتابوں سے جہاد کے چیپٹر ختم کیے جا رہے ہیں، آج ہماری درسی کتب سے جہاد کے چیپٹر ختم کیے جا رہے ہیں، جہاد کی آیات ختم کی جا رہی ہیں. میں پڑھاتا ہوں نا، استاد ہوں نا، پچھلے 36 سال سے پڑھا رہا ہوں نا، حدیث بھی، فقہ بھی، تفسیر بھی. میری نظر آپ کے سارے سلیبس پہ ہے، آکسفورڈ کے سلیبس پہ بھی میری نظر ہے. میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح یہ لوگ ہینڈل کرتے ہیں. مطمع نظر یہ ہے کہ کسی طرح جہاد کو جو ہے ان آیات کو نکال دیا جائے. فرمایا فَأَكْرَمَكُمْ بِالْجِهَادِ، اللہ نے تمہیں جو اکرام اور عزت بخشی ہے وہ جہاد کی بدولت بخشی ہے. فرمایا فَقُلُّكُمْ بِهَذَا الدِّينِ عَلَى كُلِّ الدِّينِ، اللہ نے تمہیں سارے دینوں پر فضیلت دی ہے دین اسلام کی وجہ سے. تمہیں جو فضیلت میسر آئی ہے دین اسلام سے آئی ہے. فَتَجَهَّزُوا عِبَادَ اللَّهِ، اے اللہ کے بندو جہاد کی تیاری کر لو، اے اللہ کے بندو جہاد کی تیاری کر لو. الی غزوۃ الروم بالشام، میں تمہیں غزوہ روم، رومن امپائر کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے اور اہل شام کو جو ہے سبق سکھانے کے لیے میں تمہیں تیار کر رہا ہوں. اب دیکھیں نا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خلیفۃ الرسول آرام سے بیٹھ گئے. فرمایا میں تمہارے کمانڈر مقرر کر رہا ہوں، میں تمہارا جھنڈا تیار کر رہا ہوں. اپنے کمانڈروں کی اطاعت کرنا، لِتَحْسُنُ نِيَّتُكُمْ، اور اپنی نیتوں کو بہتر کرنا، اپنی نیتوں کو بہتر کرنا. فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ بات یاد رکھو اللہ اسی کے ساتھ ہے جس کے دل میں تقوی ہے، جس کے دل میں تقوی ہے. فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اور یہی لوگ اللہ کے نزدیک خیر خواہ اور بھلائی کرنے والے ہیں. یہ ملک شام کے مجاہدین کو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. مفتوحہ علاقوں میں جو آپ کے کنکرڈ ایریاز تھے ان کے اندر آپ کی پالیسی کیا تھی؟ فرماتے تھے اپنے کمانڈرز کو کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، انہیں تنگ مت کرنا. فرمایا تاکہ انہیں خبر ہو جائے کہ ایک مسلمان اگر آ کے فتح کرتا ہے علاقہ اور ایک کافر نان مسلم کرتا ہے، دونوں کے مابین فرق کیا ہے. فرمایا نوازش کے ساتھ پیش آنا، محبت سے پیش آنا، اور کسی کو اس کا دین چھوڑنے پر مجبور نہ کرنا، کسی کو اس کا دین چھوڑنے پر مجبور نہ کرنا. اور آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افانتا تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، اے محبوب کریم علیہ السلام کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے اور زبردستی ان کا دین بدلیں گے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو منع فرما دیا کہ آپ نے جبر نہیں کرنا، آپ نے جبر نہیں کرنا. جس کے دل کو ہم توفیق دیں گے وہی بدلے گا اور وہی پلٹے گا. آپ نے کسی پر جبر نہیں کرنا. افانتا تکرہ الناس، اے محبوب، سورۃ یونس ہے آیت نمبر 99، اے محبوب کریم علیہ السلام کیا آپ ان کو مجبور کر دیں گے حتی یکونوا مؤمنین کہ یہ مومن ہو جائیں؟ خلیفۃ الرسول نے کہا کہ تم کسی کے ساتھ جبر نہیں کرو گے. اپنے کمانڈرز کو حکم دیا اور فرمایا جزیہ وصول کرو گے اور ان کی سرکاری مناصب کے اندر ان کو شامل نہیں کرو گے. اور آپ نے فرمایا اور ان کو اپنے لشکروں میں شامل نہیں کرو گے. ایک سبق تو آپ کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی سبق ہے. ایسا بندہ جو بدخواہ ہو، جس کا آپ کے ساتھ کلین ہو، فکری تصادم ہو، نظریاتی تصادم ہو، یہ بات یاد رکھیے گا، فکری اور نظریاتی تصادم جو ہیں ہمیشہ بربادی لاتے ہیں، ہمیشہ بربادی لاتے ہیں. تو فرمایا کہ نہ تو تم نے ان لوگوں کو اپنے مناصب میں شریک کرنا ہے اور نہ ہی تم نے ان کو لشکر میں شامل کرنا ہے. اور جس علاقے کو فتح کرنا اس علاقے میں ان لوگوں پر کڑی نظر رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے شاعر اسلام کی وہ مخالفت کر رہے ہوں یا کوئی تنظیم بنا رہے ہوں. ہاں تمہیں خلیفۃ رسول حکم دیتا ہے اگر ان میں سے کوئی دین بدلے گا، یہودی بدلے گا، عیسائی بدلے گا، مشرک اگر کوئی کنورٹ ہوگا
تو اس کو اسلام ہی قبول کرنا پڑے گا۔ ایسا ممکن نہیں کہ عیسائی یہودی ہو جائے، یہودی مشرک ہو جائے، مشرک یہودی ہو جائے۔ فرمایا یہ میں تمہیں پابند کرتا ہوں، اگر از خود کوئی کنورٹ ہوتا ہے ایک ریلیجن سے دوسرے ریلیجن کی طرف تو دوسرا ریلیجن صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی ریلیجن نہیں ہے۔ اب دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، ایک روایت چلی آتی تھی، جو علاقہ فتح ہوتا تھا اس علاقے کے جو حکمران تھے، لیڈرز تھے، اس کا سر کاٹ کے اپنے بادشاہ کو بھیج دیا جاتا تھا۔ عجمی روایت تھی، عجمی دستور تھا کہ اگر آپ نے ایک علاقہ فتح کیا ہے، اس کی خوشی کے اندر سب سے پہلے سربراہ کا سر قلم کیا جاتا تھا اور سر قلم کر کے اس کو بھیج دیا جاتا تھا۔ انویژن جب انویڈ کرتے تھے، حملہ کرتے تھے، تو اجمیوں کے لیے وہ پورا ملک حلال ہو جاتا تھا، ان کی عورتیں حلال ہو جاتی، ان کا سارا کچھ لوٹ مار کرتے، عزت پامال اور برباد کرتے، سب کچھ کرتے تھے۔ خلیفۃ رسول امیر المومنین نے عمر بن عاص، شرحبیل بن حسنہ اور تیسرے عمر بن عاص، ان کو آپ نے مہم پر بھیجا۔ انہوں نے سب سے پہلے شام کے لیڈر بنان کا سر قلم کیا، اور سر قلم کرنے کے بعد انہوں نے خلیفۃ رسول کو مدینہ بھیجا۔ جب باہر آئے تو انتہائی غضبناک حالت میں فرمایا، افیستنون بفارس والروم، کیا ان سے پوچھو، میرے کمانڈر سے پوچھو جنہوں نے سر قلم کر کے بھیجا ہے، کیا یہ اللہ کے رسول کے خلیفہ کو رومن امپائر اور پرشین امپائر کی تقلید کرنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ فرمایا ایسا کبھی، لا یحملوا الی راسا، میں حکم دیتا ہوں کہ آج کے بعد کسی کا سر قلم کر کے میرے پاس نہیں بھیجا جائے گا۔ انما یکفی الکتاب والخبر، میرے پاس صرف تم نے تحریری خبر بھیجنی ہے کہ ہم نے علاقہ فتح کر لیا ہے اور ان کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے، یہ سر قلم کر کے میرے پاس نہ بھیجنا۔ آپ نے اس کو ناپسند فرمایا۔ یہ میں آپ کی خارجہ پالیسی، آپ کی جنگی حکمت عملی، اس پر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کی نظر مدینہ میں بیٹھ کے حملہ کرنے والے لشکر، کمانڈرز اور ہر ایک پر آپ کی نظر ہوتی تھی۔ خالد بن ولید اور ایاز بن غنم دونوں کو بھیجا آپ نے عراق فتح کرنے کے لیے، اور انہیں فرمایا کہ دشمن کے علاقے میں تم نے اندر دور تک نہیں جانا، اندر دور تک نہیں جانا۔ فرمایا تم نے اس کی سرحدیں صرف فتح کرنی ہیں۔ فرمایا ما بین العرب و فارس امنتم ان یؤت المسلمون من خلفہم، ان کے سرحدی علاقوں کو فتح کرنا، اگر اندر ڈیپ چلے جاؤ گے تو تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے، تمہاری فتح کو بھی خطرہ ہے۔ سرحدی علاقے شمالاً جنوباً فتح کر لینا۔ اور فرمایا کیوں فتح کرنا؟ وَأَمِنْتُمْ أَنْ يُؤْتَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ خَلْفِهِمْ، تاکہ راستہ کلیئر ہو جائے گا اور مسلمانوں کو آنے جانے کی آسانی ہو جائے گی، مسلمانوں کی واپسی کا راستہ محفوظ بنانا کہ کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچے۔ بندہ جب اٹیک کرتا ہے تو اندر گہرائی تک چلا جاتا ہے، فرمایا تم گہرائی تک نہیں جاؤ گے، تم راستے کلیئر کرو گے تاکہ واپس ہوتے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، راستے محفوظ بنائے جائیں گے۔ حجروں میں بیٹھ کے محض ذکر کر لینا خلیفۃ رسول کا بہت ناکافی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ حد درجے کی زیادتی ہے کہ ان کی شخصیت کے ان پہلوؤں کو اجاگر نہ کیا جائے۔ اپنے حکام اور کمانڈرز کو آپ بلانے کے بعد مسنہ بن حارثہ کو بلایا اور خالد ان کو بھیجا، آپ نے ایک جگہ کمانڈر بنا کے بھیجا، اور اس کے بعد آپ نے ساتھ بھیج دیا پیچھے خالد بن ولید کو۔ ایک فطری سا عمل ہے، جس رینک میں بیٹھا ہوں، جس گریڈ میں بیٹھا ہوں، اگر میرے اوپر کوئی اور لا کے بٹھا دیا جائے، ایک چیز کی کمان میں سنبھال رہا ہوں، اگر دوسرا بندہ لا کے بیٹھا دیا جائے تو پہلے والا کبیدہ خاطر ہوتا ہے، الٹیمیٹلی تکلیف ہوتی ہے اور ممکن قبول نہ کرے۔ آپ نے فرمایا مسنا، میں تمہارے پاس خالد بن ولید کو بھیج رہا ہوں، یاد رکھنا خالد بن ولید سیف اللہ ہے، چیتے کی طرح جھپٹتے ہیں اور فاختہ کی طرح نرم ہے۔ اپنے کمانڈرز کو لے کے باہر آنا، تم سپہ سالار ہو، ان کا استقبال کرنا، اور جو یہ کہیں
ان کی ہر بات پر عمل کرنا، اور ان کو میں تمہارا امیر مقرر کرتا ہوں، جب تک یہاں موجود رہیں گے تمہارے امیر یہ ہوں گے، جب یہ اس جگہ سے کوچ کر کے آگے روانہ ہو جائیں گے پھر دوبارہ لشکر کی کمان سنبھال لینا، ان کی موجودگی میں تمہیں حق نہیں ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، اس میں کوئی اور ساتھ آیت لکھی بھیجی، والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کے ساتھیوں کی نشانی یہ ہے کہ آپس میں رحیم و کریم ہے، ان کا آپس میں جو ریلیشن ہے وہ بڑا ہی سافٹ ہے۔ فرمایا ایسی غلطی نہ کرنا۔ عمر بن عاص کو کیا لکھ کے بھیجا؟ فرماتے ہیں انت احد امرائنا ہناکا، فرمایا آپ جس جگہ بیٹھے ہیں آپ وہاں کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، آپ وہاں کے سپہ سالار ہیں۔ کس کو لکھ رہے ہیں؟ عمر بن عاص۔ عمر بن عاص کون ہیں؟ جنہوں نے مصر کو فتح کیا، انہیں فرماتے ہیں خط لکھنے خلیفۃ رسول، فرماتے ہیں انت احد امرائنا، آپ ہمارے واحد اور بہترین سپہ سالار ہیں۔ فَإِن جَمَعْتُكُمْ حَرْبٌ، لیکن جب تم جنگ کے دوران اکٹھے ہو جاؤ، ایک لشکر ادھر سے آ رہا ہے، اس کا سپہ سالار اور ہے، ادھر سے آپ موجود ہیں، فرماتے ہیں امیرکم وہ ابو عبیدہ تبن جراح، تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں جب تم دو سپہ سالار اکٹھے ہو جاؤ گے، پھر آپ سپہ سالار نہیں ہوگے، آپ کے اوپر ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں، جو امین اسلام ہے، وہ سپہ سالار ہوں گے۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ مدینہ کے اندر بیٹھ کر ان کی اسٹریٹجی دیکھیں، ان کی نظر اپنے سپہ سالار اور کمانڈرز کے جذبات اور احساسات پر بھی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ میں ان کو بھیج رہا ہوں، ممکن ہے ابو عبیدہ کے جانے سے ان کے دل میں رنجش اور خلش نہ پیدا ہو جائے۔ فرمایا اے تو عمر بن عاص سے تمہارے پاس آ رہے ہیں، ابو عبیدہ ابن جراح جب تمہارے پاس پہنچ جائیں تو پھر آپ امیر نہیں ہوں گے، یہ آپ کے امیر ہوں گے۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ پہلے ایک صاحب آیا ہے تو آپ نے اس کو بڑے اعزاز و اکرام سے بٹھایا ہے، اور دوسری تھوڑی دیر بعد جو دوسرا شخص آیا ہے اس کے ساتھ آپ کا وہ برتاؤ جو تھا اس میں اور اس میں نمایاں فرق تھا۔ آپ نے فرمایا یا عائشہ تو انزل الناس علی منازلہم، عائشہ لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق ڈیل کیا کرو، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق۔ دیکھیں سادہ سی بات ہے، آپ کے پاس 5 بندے آتے ہیں، کامن مین آتے ہیں، انہی کامن مین سے اگر میں بھی آ جاتا ہوں، آپ کا رویہ ان کے ساتھ بھی وہی ہے، میرے ساتھ بھی وہی ہے، تو گویا آپ نے نہ تو علم کا اکرام کیا، نہ دین کا اکرام کیا، نہ آپ نے اپنے نبی کی عزت کی پاسداری کی۔ یہ لوگوں کو ان کے مراتب کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ابو عبیدہ ابن جراح آ جائیں تو پھر جو ہے وہ آپ کے کمانڈر ان چیف ہوں گے۔ اگلی بات سنیں، اس کے بعد آپ نے حکم فرمایا خالد بن ولید کو، اب آپ کا لشکر جائے گا، اس طرف سے جائے گا شام سے ہوتا ہوا، اور عراق پر جو ہے وہ سرکش ریڈ کرے گا۔ اب پھر خط لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں خالد بن ولید کو بھیج کے، فرماتے انی بعثت الیک خالد بن ولید، ابو عبیدہ ابن جراح مجھے امید ہے کہ چند دن بعد تیرے لشکر میں، آپ کے لشکر میں کون آ رہے ہیں؟ خالد بن ولید۔ فرمائے چیتے اور شیر کی طرح جھپٹتے ہیں اور فاختہ کی طرح نرم ہیں۔ فرمایا خالد بن ولید الی ارض العراق، یہ زمین عراق پر آ رہے ہیں۔ فما ما کا اقامہ فہل امیرو کا، جب تک خالد بن ولید وہاں موجود رہیں گے تم دونوں سپہ سالار نہیں ہوگے، خالد بن ولید تمہارے سپہ سالار ہوں گے۔ بات آپ غور کر رہے ہیں، اسٹریٹجی آپ دیکھیے، ایک اچھے خلیفہ کی، ایک اچھے حکمران کی آپ اسٹریٹجی دیکھیے۔ فرمایا عمر بن عاص، مسنا، ابو عبیدہ رضوان اللہ اجمعین، اب خالد بن ولید آ رہے ہیں، جب یہ آ جائیں گے تو 3 لشکر جب اکٹھے ہوں گے، فوجیں اکٹھی ہوں گی، تم سب کے سپہ سالار کون ہوں گے؟ خالد ابن ولید ہوں گے۔ جب تک وہاں ٹھہریں گے، فَإِن شَخَصَ عَنْكَ، اور جب یہ تم سے جدا ہو جائیں گے، لشکر لے کے آگے نکل جائیں گے، فَأَنْتَ عَلَى مَا كُنْتَ عَلَيْهِ، تو پھر تم اپنے اپنے لشکروں کے سپہ سالار بن جانا۔ یہ خلیفۃ الرسول امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی آپ دیکھیے نا۔ آپ کیا سمجھتے تھے لڑائیاں جنگ وہ کر رہے تھے اور آپ بے خبر بیٹھے تھے؟ فرمایا نہیں، آپ نے جب کمانڈرز کو بھیجا نا انویژن کے لیے،
رومن ایمپائر پر انویژن کے لیے آپ نے بھیجا اسامہ بن زید کو، فیصلہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فیصلہ کیا تھا لشکر کو روانہ کرنا تھا، آپ کا وصال ہو گیا، لشکر کو روک دیا گیا، لاکھ مخالفت کے باوجود آپ نے کسی کی نہیں سنی۔ اور سب سے بڑی بات، تاریخ اسلام کے اندر شعار کا آغاز، شعار کہتے ہیں کوڈ ورڈز کو، شعار کہتے ہیں کوڈ ورڈز کو، آرمی کے اندر کوڈ ورڈز ہوتے ہیں جس سے فوجی ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ سب سے پہلے تاریخ اسلام میں کوڈ ورڈز کا آغاز کس نے کیا؟ خلیفۃ الرسول نے کیا۔ یہ فوجی اور قبائل آپس میں پہچانتے تھے، اور یہ کوڈ ورڈز کون الاٹ کرتا تھا؟ یہ کوڈ ورڈز خلیفۃ الرسول ام المومنین عطا کرتے تھے۔ اور جب آپ نے بھیجا، حضرت اسامہ کو بھیجا، تو فرمایا اسامہ آپ نے لگام تھامی، آپ نے گھوڑے کی لگام تھامی اور خود پیدل چل رہے ہیں۔ اسامہ بن زید کون تھے؟ حضرت زید بن ثابت کے صاحبزادے تھے، غلام بھی غلام زادے تھے نا۔ لگام کس نے تھامی تھی گھوڑے کی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لگام تھامی تھی، اور آگے آگے چل رہے تھے، دنیا کو بتا رہے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس کا انتخاب میرے نبی نے کیا ہے، یہ وہ شخص ہے جن کا انتخاب میرے نبی نے کیا ہے۔ اور جب حضرت اسامہ نیچے اترنے لگے تو فرمایا اسامہ اوپر گھوڑے پر بیٹھے رہو، آپ نیچے نہیں اتریں گے۔ فرمایا خلیفۃ رسول آپ نیچے چل رہے ہیں۔ فرمایا اگر کچھ لمحے میرے قدم اللہ کی راہ میں اس جہاد کے لیے گرد آلود ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا اسامہ آپ کا کوڈ ورڈ، آپ کا شعار ہے یا منصور امت، اے منصور مار ڈالو، اے منصور مار ڈالو، یہ کوڈ ورڈ تھا۔ اور خالد بن ولید کو جب بھیجا مسیلمہ بن قذاب کے لیے، اس کی سرکوبی کے لیے، اس فتنے کو دبانے کے لیے، فتنہ جو نبوت تھا، جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا، فرمایا خالد بن ولید اللہ کے رسول کا خلیفہ آپ کا شعار اور کوڈ ورڈز مکمل کرتا ہے یا محمد آہو، یا محمد آہو، یہ کوڈ ورڈ تھا خالد بن ولید کا۔ جب آپ نے مسیلمہ بن قذاب کے خلاف آپ نے جہاد کیا اور تمام مسلمانوں کا ایک ہی نعرہ تھا، مسیلمہ کہتا تھا میں نبی ہوں تو یہ کہتے یا محمد آہو، یہ کوڈ ورڈ تھا جس کی استعداد پہ آگے بڑھے۔ عراق کے لیے ہر کمانڈر اور ہر قبیلے کا آپ نے الگ الگ شعار مقرر کیا، یہ دوسرے سے ممتاز کرتا تھا۔ ابو عبیدہ ابن جراح کو فرمایا امت امت، یہ تمہارا کوڈ ورڈز ہے کہ فوجی آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ آپ دیکھیے، میں تو جب دیکھتا ہوں، اسٹڈی کرتا ہوں آپ کی حیات کو تو حیران رہ جاتا ہوں۔ ایمبیسڈرز، آپ کے سفارتکار، آپ نے اپنے کمانڈرز کو جمع فرمایا، فرمایا تم مہم پر جا رہے ہو، جب تم ان کے ملک یا شہر کے باہر پڑاؤ ڈالو گے ان کے سفیر بھی آئیں گے تمہارے پاس۔ اب سفیروں کے لیے آپ دیکھیے ہدایات کیسی ہیں، وہ ہدایات آپ سنیے۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے لشکر میں کوئی ناواقف بندہ شامل نہ ہو جائے۔ ناواقف بندہ جو ہے جس سے آپ آگاہ نہیں ہیں اس کو بالکل شامل نہ کرنا، اور مرتد ہونے والے کو بھی اپنے لشکر میں شامل نہ کرنا۔ اور آپ نے فرمایا اذا قدمت علیک رسل عدوک، جب تم شہر کے باہر پڑاؤ ڈالو گے تو اس شہر کے سفیر تمہارے پاس آئیں گے، تمہارے دشمن کے سفیر، فَأَكْرِمْ مَنزِلَتَهُمْ، فرمایا ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا اور ان کو اپنے پاس ٹھہرانا۔ فَإِنَّهُ أَوَّلَ خَبْرُكَ إِلَيْهِمْ، یہ تمہارا پہلا میسج جو ہے وہ دشمن کو پہنچے گا کہ مسلمان جس نبی کی امت ہیں یہ بڑے نرم دل ہیں، مہمان نواز ہیں، عزت کرنے والے ہیں۔ فرمائی تمہاری پہلی خبر ہوگی۔ وَأَقْلِلْ حَبَسَهُمْ، لیکن تمہیں میں ایک بات سمجھاتا ہوں، ان کو زیادہ دیر اپنے پاس رکنے نہ دینا۔ لشکر نے پڑاؤ ڈالا، دشمن نے اپنا سفیر بھیجا، فرمایا ان کے اس ایمبیسڈر سے، ان کے سفیر سے آپ نے اس کو زیادہ دیر اپنے پاس رکنے نہیں دینا۔ حتیٰ یخرجوا وہم جاہلون بما عندک، فرمایا جب تک کہ وہ نکل نہ جائے، زیادہ دیر ٹھہراؤ گے، اپنے پاس روکو گے تو وہ تمہارے لشکر، تمہاری عسکری قوت، تمہاری جنگی تدابیر، تمہاری افرادی قوت، وہ ہر چیز سے باخبر ہو جائیں گے۔ آئے اور واپس جائے، آئے اور واپس جائے، اس کو سٹے نہیں کرنے دینا، اس کو رکنے نہیں دینا اپنے پاس۔ اگر وہ رکے گا
تو تمہاری سارے راز سمجھ لے گا، تعداد کتنی ہے، ہتھیار کتنے ہیں، آلات کتنے ہیں، سواریاں کتنی ہیں۔ فرمایا اپنے پاس رکنے نہ دینا۔ فرمایا وَمْنَعْ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ مُحَادَثَتِهِمْ، اور فرمایا مذاکرات تم نے خود کرنے ہیں۔ مذاکرات کے لیے اپنے وزیر مشیر مقرر نہیں کرنے، اپنے کمانڈرز کو، خالد بن ولید کو، ابو عبیدہ کو حکم دیا کہ ان کے سفیروں سے مذاکرات تم خود کرو گے، تمہارے ساتھی مذاکرات نہیں کریں گے۔ فرمایا وَكُنْ أَنْتَ الَّذِي تَلِي كَلَامَهُمْ، اور فرمایا مذاکرات خود کرنے کے بعد اپنے کسی ساتھی سے سفیروں کو نہ ملنے دینا نہ بات کرنے دینا۔ اب دیکھیں خلیفہ کی آپ کی حکمت دیکھیں۔ فرمایا دیکھیں میری بات سنیں، ایک آپ کا مخالف جب آپ کے گھر آتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے ایٹ موسٹ کہ آپ کی ویکنس، آپ کے ویک پوائنٹس حاصل کرے، یہ ہوتی ہے نا۔ آیا میرے گھر ہے، جاتے تھے باہر نکلے گا نا، اس سے بات کرے گا، اس سے بات کرے گا۔ مولوی صاحب دے کنے مکان نے کی کر دینے، آہستہ آہستہ باہر نکلتے بات کرتے وہ آپ کے راز کلیکٹ کر لے گا۔ فرمایا دیکھو مذاکرہ تم خود کرو گے، اور تمہارا کوئی تمہارا فوجی، کوئی تمہارا مجاہد اس سے کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا۔ وَلَا تَجْعَلْ سِرَّكَ مَعَ عَلَانِيَتَكَ، فرمایا کبھی اپنی پالیسی کو، اپنے رازوں کو سر محفل بیان نہ کرنا۔ فَيَمْرُجُ عَمْلَكَ، ورنہ تمہاری ہوا بھی اکھڑ جائے گی۔ یہ خلیفۃ رسول کی پالیسی تھی، اپنے کمانڈرز کو جو ہے وہ آپ اعلان کر رہے تھے۔ تاریخ اسلام کی ایک اور بہت بڑی سنہرے حروف میں لکھے جانے والی جہت، یہ آپ نے سنا ہے، شاید میں بھی آرمی کے لوگ یہاں موجود ہوں، بٹالین اور بریگیڈ، ورڈ سنا آپ نے؟ چلیں اس سے اگر حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں، یہ آرمی کی ٹرمز ہیں، بٹالین اینڈ بریگیڈز۔ سب سے پہلے تاریخ اسلام کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بٹالین اینڈ بریگیڈ کا سسٹم جو ہے وہ انجیکٹ کیا، سب سے پہلے آپ نے کیا۔ اور فرماتے ہیں خالد بن ولید کو فرماتے ہیں اے خالد میں تمہیں عراق بھیج رہا ہوں، جنگ یرموک پر بھیجا صف بندی کے لیے۔ فرمایا تم جا تو رہے ہو لیکن میری بات سنو، تمہارا دشمن تعداد میں تم سے زیادہ ہے، تمہارا دشمن تعداد میں تم سے زیادہ ہے، اور دشمن تمہارا بہت ہی سرکش ہے۔ تمہارے پاس صف بندی کا ضابطہ تمہیں میں سکھاتا ہوں کہ تم نے وہاں صف بندی کیسے کرنی ہے کہ تمہاری آرمی کی تعداد دشمن کی فوج سے زیادہ نظر آئے۔ وہاں خلیفۃ الرسول نے بٹالین کا سسٹم دیا اور پھر بریگیڈ کا سسٹم دیا۔ فرمایا تمہارا ایک دستہ درمیان میں ہوگا، ایک آگے ہوگا، ان کے مابین بہت زیادہ فاصلہ ہوگا تاکہ نقل و حمل میں کوئی دشواری نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ سارا طریقہ بتایا، اور پھر کامیابی کے بعد جو ہے وہ وہاں سے تشریف لائے۔ خالد بن ولید نے 36 بٹالین تشکیل دی، 36 بٹالین تشکیل دی، اور وہ سارا کچھ آپ کی نظر میں ہے۔ صرف بات یہیں تک نہیں رک جاتی تھی، جہاں عسکری تربیت فرماتے تھے وہاں دوسری تربیت بھی فرماتے تھے۔ اچھا ایک فطری سمر ہے، اگر مجھے پیدر پہ کامیابی پہ کامیابی حاصل ہونا شروع ہو جائے تو کہیں دل میں خیال آتا ہے کہ شاید یہ میری اپنی کوئی ذاتی کاوش اور کوشش ہے، اور شاید یہ شیطان تو ہر وقت ساتھ ہے آپ کے۔ میرے بھائی فرمایا کرتے ہیں کہ شیطان تو پے در پہ حملے کرتا ہے، دل میں خیال ڈالتا ہے کہ تو با کمال ہے، تیرے جیسا عمل کر ہی کوئی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا خالد میرے پاس آ جاؤ۔ اے خالد بن ابو سلیمان آپ کا تھا، آپ کی کنی۔ فرمایا ابو سلیمان تمہاری نیک نیت پر مجھے شک نہیں ہے، میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اتنے نیک نیت ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، جہاد کا مقصد اللہ کے دین کی نصرت ہے۔ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی نصرت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا میں جس مہم پر تمہیں بھیج رہا ہوں اے خالد ابن ولید، اس مہم کو پورا کر کے آنا۔ وَلَا يَدْخُلَنَّكَ عُجْبٌ، لیکن میری ایک بات سن لو، تمہارے دل کے اندر ریاکاری اور خود پسندی قطعاً داخل نہ ہو، تمہارے دل کے اندر قطعاً داخل نہ ہو۔ فَتُخْسِرُوا وَتَحْزُلُوا، اگر آپ کے دل میں کوئی ریاکاری، خود پسندی، سینس آف ایلیویشن، اینی کائنڈ آف ایروگینس اگر اس کے اندر دل کے اندر آپ کے آ گیا، فرماتے ہیں وَتَحْزُلُوا، اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ اگر دل میں خیال آیا کہ یہ فتوحات جو ہیں یہ میری ذات کے سبب ہیں، تو یہی تو کچھ ہوا جب خلیفہ ثانی کا جب وقت آیا، عمر فاروق کا جب دور آیا، تو یہ کچھ ہوا نا، ادھر
اعلان کیا جاتا کہ لشکر روانہ ہو رہا ہے، ایران کسرا اس کی اینٹ سینٹ بجانے، اعلان کیا جاتا کہ اس لشکر کا سالار جو ہیں، سپہ سالار خالد بن ولید ہوں گے۔ کہیں بھی روانہ ہوتا، مدینے کے اندر خوشیاں، مٹھائیاں، ڈھول، جناب شادیانے بجائے جاتے، فتح کا جشن پہلے ہی منا لیتے تھے۔ فتح کا جشن وہ جانتے تھے، اہل مدینہ اور مسلمان جانتے تھے کہ خالد بن ولید نے جہاں قدم رکھا ناکام کبھی نہیں لوٹے، کبھی نہیں ناکام لوٹے۔ اور جب آپ کا آخری وقت تھا تو آپ زاروں قطار رو رہے تھے اور فرماتے تھے کہ لوگوں ایک بات یاد رکھو، میں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں کہ میرے بدن کا کوئی 1 انچ بھی ایسا نہیں جہاں تلوار کا زخم نہ ہو، لیکن موت مجھے پھر بھی بستر مرگ پر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ جب سیدنا عمر فاروق کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے فوری طور پر کو معزول کر دیا، فرمایا اب لشکر آپ سپاہی بن کے لڑیں گے اور باقی لوگ جو ہے اسی پسار کسی اور کو مقرر کر دیا، اور فرمایا کہ اس بات کا خاص خیال رکھنا، فتح اور کامیابی اور کامرانی اللہ کے فضل سے ہے، کسی کی ذات سے وابستہ نہیں ہے۔ کامیابی اور ناکامیاں رب کی ذات سے ہیں۔ فرمایا دل میں اگر تمہارے خیال آ گیا اللہ ذلیل کر دے گا، اپنے عمل پر مت اترانا، فإن اللہ لہ المن، فتح اور کامیابی اللہ کا احسان ہے، وہ ولی الجزاء، اور بہتر جزا دینے والا بھی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی ذات نہیں ہے۔ آپ نے ابو عبیدہ کو خط لکھا، فتح تاکید کی، فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں اہل روم اور دمشق اکٹھے ہو گئے ہیں اور دونوں مل کے پیش قدمی کر رہے ہیں۔ خط لکھ رہے ہیں ابو عبیدہ ابن جرح کو، فرمایا دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ مل کر پیش قدمی کر رہے ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے گھڑ سوار دستوں کو بستیوں کے ارد گرد پھیلا دو، اور ان پھیلانے کے بعد فرمایا دیک علیہم المراق، اور ان کا رصد بند کر دو، ان کا سامان اور ان کی مدد بند کر دو۔ اور فرمایا میں تمہیں ایک بات سے منع کر رہا ہوں، وَلَا تُحَاصِرَنَّ الْمَدَائِنَ حَتَّى يَأْتِيكَ أَمْرِي، جب تک میں حکم نہ دوں تم نے مدائن کا محاصرہ نہیں کرنا، مدائن کا محاصرہ نہیں کرنا، اپنے گھڑ سوار دستوں کو فوری طور پر بستیوں کے ارد گرد جو ہے لگا دو، اور اہل روم اور دمشق جو پیش قدمی کر رہے ہیں ان کی رصد کو بند کر دو۔ ایک بات تو بتائیے، خلیفۃ رسول مدینہ میں بیٹھ کے صرف تسبیح پڑھ رہے تھے اور نوافل پڑھ رہے تھے، کچھ اور بھی کر رہے تھے؟ ہاں، جو کچھ انہوں نے کیا آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آپ نے خالد بن ولید کو بھیجا کارروائی کے لیے، جب کارروائی کے لیے بھیجا آپ نے تو فرمایا خالد میری بات سنو، مسجد نبوی میں بلایا، فرمایا میں تمہیں ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں، تم مرتدین کے خلاف، فتنہ ارتداد کے خلاف جنگ لڑنے جا رہے ہو، لیکن احترس من البیات فإن فی العربۃ لغرہ، میں تمہیں ایک بات بتا دوں، اپنی محافظت اور حفاظت سرحدوں پر اور اپنے لشکر کی اس کو مؤثر بنانا، چونکہ عرب کا مزاج یہ ہے کہ یہ شب خون مارتے ہیں، چھپ کر حملہ کرتے ہیں اور رات کے وقت حملہ کرتے ہیں۔ خالد بھی سمجھاتے ہیں کہ میں آپ کو نصیحت احترس من البیاتی، کہ اپنی سیکیورٹی کو بہتر کرنا، چونکہ مجھے عرب کے مزاج کا اور فطرت کا علم ہے کہ جب بھی حملہ کرتے ہیں چھپ کے کرتے ہیں، شب خون مارتے ہیں۔ خالد بن ولید نے اپنی سیکیورٹی کو سٹرونگ کیا، وہی کچھ ہوا جس کی نشاندہی خلیفۃ رسول نے فرمائی، اور انہوں نے شب خون مارا، چھپ کے حملہ کیا۔ آپ نے دوبارہ یزید بن ابو سفیان کو خط لکھا، اکثر حرسہ کا و اکثر مفاجت ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنی سیکیورٹی کو بہتر بنانا، اور فرمایا سیکیورٹی میں اضافہ کرنا، فرمایا فی لیلی کا و نہاری کا، سیکیورٹی پر بندے لگا کے خود سو نہ جانا، بلکہ رات کو اٹھ کر ان سیکیورٹی والوں کی نگرانی بھی خود کرنا کہ یہ محافظت کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ عمر بن عاص کو خط لکھا، فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کی سیکیورٹی پر جو لوگ معمور ہو کرو گے ان کو بار بار دیکھنا۔ آپ لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے، یہ آپ سب کے لیے بھی نصیحت ہے، جب آپ کسی کو کسی بھی آفس پہ کسی بھی منصب پہ آپ اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے سو جانا چاہیے۔ چلے فرض کریں آپ نے مجھے اپنا کوئی فائنینس کا شعبہ دے دیا، مجھے کوئی ڈیلنگ کا شعبہ دے دیا، تو مجھ پر چھوڑ دینا چاہیے، آنکھیں بند کر لینی چاہیے؟ نہیں،
یہ پیغام دیا خلیفۃ الرسول نے، اگر سیکیورٹی کسی بھی قسم کی ہو، آپ کے بزنس کی ہو، آپ کے کاروبار کی ہو، آپ کے گھر کی ہو، کہیں بھی سیکیورٹی کے لیے بندے معمور کرتے تو فرمایا ان پر مطلقاً انحصار نہ کرنا، بلکہ ان کی خود خبر گیری کرنا، مطلعاً علیہم، ان پر باخبر رہنا، آگاہ رہنا، خود ان کی نگرانی کرنا، اتل الجلوس باللیل، اور ان کے ساتھ جا کے اکثر بیٹھا بھی کرنا، گپ شپ بھی کیا کرنا، اللہ صحابی کا واقیم بینہم واجلس فی معہم، دیر تک رات ان کے پاس بیٹھنا، گپ شپ کرنا، ان کو اتنا فری ہینڈ نہ دے دینا کہ جو کہ تمہارے لیے جو ہے وبال جان بن جائے، تمہارے لیے تکلیف کا باعث بن جائے۔ بس یہ میرا تو ایک اعلان بھی کرنا ہے اور باتیں ساری ادھوری رہ گئیں۔ علامہ محمد اقبال کی بات بھی کرنی تھی، لیکن پہلے تو میں آخری لمحات میں چند کلمات کہتا ہوں۔ مجھے اگر میں نے اپنی اولاد کو کچھ دیا، اس کو ہیبہ کر دیا، اس کے نام منتقل کر دیا، تو کیا عصر حاضر کی اولاد پسند کرے گی؟ یوں کہہ لیجئے کہ میں نے اپنا مکان، ایک ہی مکان ہے میرا 5 مرلے کا، کچھ نہیں میرے پاس، اللہ کا اتنا ہی بڑا کرم ہے، نہ میں نے کوئی مار دھاڑ کی ہے۔ یہ دیکھیں آپ، اگر اس کو میں بیٹے کے نام منتقل کر دیتا ہوں اور پھر بیٹے سے کہوں کہ بیٹا یہ مکان مجھے واپس کر دو، تیری 3 بہنیں بھی ہیں، میں چاہتا ہوں ان کو بھی حصہ مل جائے، ہے نہیں، میں نے نہیں نام کیا، وہ میرے نام ہی ہے، جب دنیا سے جاؤں گا سارے برابر حصہ لیں گے، اپنی تقسیم جو اللہ کی تقسیم اس کے مطابق حصہ لیں گے۔ آئیے دیکھیے حوصلہ، آپ دیکھیے حوصلہ دیکھیے، فرمایا اپنی صاحبزادی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کو بلایا، فرمایا یا عائشہ تو انہ لیس احد من اہلی احب الی منک، اے عائشہ میں واللہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کے اندر، دنیا کے اندر مجھے آپ سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہے۔ آپ زوجۃ الرسول بھی ہیں، ام المومنین بھی ہیں، اور میری بڑی پیاری بیٹی ہیں۔ وقد کنت نحلتک حائطا، لیکن ایک باغ جو میں نے آپ کو دیا ہے، وَإِنَّ فِي نَفْسِ مِنْهُ شَيْئًا، اس کے بارے میں دل میں بار بار خلش پیدا ہو رہی ہے، فَرُدُّ إِلَيَّ، اے بیٹی یہ باغ مجھے واپس کر دو۔ کیوں کر دو؟ إِلَيَّ الْمِيرَاث، کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے انتقال کے بعد یہ میراث بن جائے، آپ کو اتنا ہی حصہ ملے جتنا اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ حوصلہ دیکھیے آپ، حوصلہ دیکھیے۔ بیٹی بھی پھر کیسی تھی؟ فرمایا بابا کوئی بات نہیں، آپ نے کو فرما دیا، وہ باغ اپنے باپ کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے جو آخری کلمات فرمائے، آپ فرماتے ہیں اما ان منذ ولینا امر المسلمین، اللہ نے مجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا، فرماتے ہیں لم ناکل لہم دینارا ولا درہما، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے مسلمانوں کا 1 درہم یا دینار میں نے اس کو ناجائز نہیں لیا، لیکن قد اکلنا من جریش طعام فی بطوننا، فرماتے خدا کی قسم میں نے روکھا سوکھا کھا کے گزارا کر لیا ہے، میں نے کھردرے کپڑے پہن کے گزارا کر لیا ہے۔ اس وقت میرے پاس مسلمانوں کے مال میں سے صرف ایک حبشی غلام ہے اور ایک پانی لانے والا اونٹ ہے اور اس پر ایک پالان ہے۔ فرمایا عائشہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں، حاضل قطیفہ فیضا متو، جب میرا انتقال ہو جائے، فبعثنی بہن الی عمر، یہ سارا مال عمر کو واپس کر دینا، وابری منہن، اور صدیق کو اس مال سے نجات عطا کر دینا۔ غور کریں آپ، ادھر عراق فتح ہو رہا ہے، شام فتح ہو رہا ہے، گھر سے برآمد کیا ہوا؟ فرمایا مسلمانوں کے مال میں سے میرے پاس ایک سواری ہے، ایک پالان ہے، اور اس کے علاوہ میرے پاس فرماتے ہیں اور کچھ بھی نہیں، عمر کے حوالے کر دینا۔ ایک باغ جو آپ کے پاس چھوٹا سا باغ تھا، آپ نے فرمایا کہ عمر نے مجھ پر بہت سختی کی ہے، میرے 27 ماہ کے اندر عمر نے جبرن مجھے، ٹوٹل 27 ماہ کے اندر 6000 درہم جبرن مجھے اعزازیہ دیا ہے، آنریری ہے، ایز اے ہیڈ آف دی اسٹیٹ مجھے دیا ہے۔ فرمایا میرے انتقال کے بعد وہ جو اعزازیہ میں نے مسلمانوں کے بیت المال سے اونلی 6000 درہم جو تھے، دراہم، وہ بھی کیا 27 ماہ کے اندر، 2.25 سال کے اندر، فرمایا میرا باغ وہ بیچ کے نا، وہ سارا کا سارا بیت المال میں جمع کروا دینا، تاکہ میں جب قبر میں جاؤں تو مجھ پر مسلمانوں کا 1 درہم اور 1 دینار بھی میرے ذمہ نہ ہو۔ ایسے وہ لوگ تھے۔
آج آپ میرے احساس سے چھانیے کسی اور کے چھانیے، میں تصور نہیں کر سکتا۔ علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا من شب صدیق را دیدم بخواب، آج رات میرے خواب میں اللہ نے مجھ پہ احسان کیا تو مجھے صدیق اکبر سے میری ملاقات ہوگی۔ گلز خاک را اوچیدم بخواب، اور میں نے آپ کے ارشادات سے جو استفادہ کیا، امن الناس بر مولا ما، یہ وہ واحد شخصیت ہے جس کے میرے نبی پر احسانات ہیں، جس کے میرے نبی پر احسان۔ کلیم اول سینہ ماں، جو میرے لیے طور سینہ کے پہلے کلیم ہیں۔ ہمت او کشت ملت راچو ابر، فرماتے ان کی ہمت اور کوشش سے آج ملت اسلامیہ پر ابر 12 برسا۔ ثانی اسلام، ثانی اسلام، ثانی غار، ثانی بدر، ثانی قبر۔ اللہ اکبر۔ وہ احادیث میں آتا ہے کہ جی رسالت مآب علیہ السلام کے روضہ انور پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، ہے نا حدیث؟ آتے ہیں نا، دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ کیا خیال ہے، کیا وہ صرف اسپیسیفیکیشن ہے رسول کریم علیہ السلام کی قبر انور کی، یا دو ہستیاں اور موجود ہیں ان پر بھی، ان کی بھی ہے کوئی حصہ ان کو بھی میسر آتا ہے؟ نہیں، کیسی بات ہے؟ آپ اس مسجد میں موجود ہیں، اس پر رحمتیں برس رہی ہیں، سب سے پہلے امام پر، امام کے بعد ایگزیکٹ جو پیچھے کھڑا ہے، پوری مسجد پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ ایسا ہے، روضہ انور پر رحمتیں برستی ہیں، فرشتے آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ایک کے لیے، 3 کے لیے۔ ہاں، آپ نے فرمایا کہ میرے حجرے سے لے کے میرے ممبر تک جنت کا ٹکڑا ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام جنت کے ٹکڑے میں آرام فرما ہے، صرف آپ ہی آرام فرما ہے، کوئی اور بھی ساتھ ہے؟ اس سے بڑے اعزاز اور آنر کی بات آپ کیا کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں جس مٹی سے، جس خمیر سے جس کو میں پیدا کرتا ہوں، جس مٹی سے وہیں اس کو دفن کرتا ہوں، وہیں اس کو لوٹاتا ہوں، وہیں دوبارہ وہ اٹھے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے امتی کا یا انسان کا، یا جہاں سے خمیر اٹھایا جاتا ہے اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کا خمیر جہاں سے اٹھایا گیا، وہاں سے کسی اور کا بھی خمیر اٹھایا گیا ہے؟ کس کا؟ شیخین کریمین کا۔ تو مانیں نا، اس سے بڑی فضیلت آپ کیا مانیں گے؟ اس سے بڑی بات کیا مانیں گے؟ ابھی جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد جب جماعت ہو جائے گی ہماری، چونکہ آج 22 ہے جمادی الاخری اور آج یوم صدیق اکبر ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے آج کشمیر ڈے پہ بات کرنا تھی اور مجھے 2:05 ہو گئے، بات نہیں کروں گا، پھر نیکسٹ ٹائم بات کر لوں گا۔ مجھے آج کشمیر ڈے کے حوالے سے بات کرنا تھی، وہ بس رہ گئی، غلطی ہو گئی، تسامح ہو گیا مجھ سے۔ آج جمعہ کے بعد ہمارے یہاں چھوٹا سا پروگرام ہے اور اس میں تلاوت نعت، اور ممکن ہوا تو میں 15 منٹ کی بات کر سکوں، اس کے بعد دعا ہو جائے گی اور ختم شریف اور دعا ہوگی۔ آپ لوگوں سے میری ایک التماس ہے، یہ بات تو آپ مانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبت کسی تھی نا؟ رسالت مآب علیہ السلام کس سے زیادہ محبت تھی؟ آج آپ نے گھر میں یا اس مسجد کے اندر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ کتنی کرنی ہے؟ 2 رکعت نماز۔ رسول کریم کے سامنے ارشاد فرمایا تھا کہ حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، میرے ہر امتی پر ابو بکر کی محبت بھی واجب ہے اور شکر بھی واجب ہے۔ شکر کا بہترین طریقہ، آج آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے اور کس کی بارگاہ میں پیش کریں گے؟ سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آسانیاں پیدا کرے، اور ممکن ہو تو جمعے کے بعد ٹھہر جائیے گا، 30-35 منٹ اکٹھے رہیں گے۔ سنتے ادا فرما لیجیے۔